السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ہماری رہبری اور رہنمائی، ہماری ہدایت کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس موڑ پر ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کس چیزوں سے بچنا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اس طرف رہنمائی کرنے والی ہے، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اس کے لیے ہدایت پیش کرتی ہے یہ۔ اور ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، تمام جہان والوں کے لیے اس کے اندر رہبری ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی کیسے اچھی بنا سکتے ہیں اور اخروی زندگی کس طرح سے آباد کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی قرآن کو چھوڑ کر، کہ جس قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے، اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر تاریخ قرآن بن کر ہم بھٹک رہے ہیں جگہوں کے اوپر، مزاروں اور خانقاہوں کے اوپر، اور پھر آمدنی کا ذریعہ اس کو لوگوں نے بنا لیا ہے۔ جاہل سے جاہل انسان پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا سا خود بھی دیکھ لیجئے۔ جس دن تو تسی قرآن ترجمے نہ پڑھنا شروع کر دیتا نا، یہ پاکستان دے ٹوٹل پیر جڑے آ تانوں مستریاں دے نال دیہاڑیاں لوندے نظر آؤن گے۔ یہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے میں ہمیں ہدایت ملے گی، ہمیں قرآن کا نور ملے گا، ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، قرآن کا ترجمہ اگر پڑھ لیا جائے نا، تو یہ جتنے بھی پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزارات اور خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور پیسے بٹور رہے ہیں، اور لوگ آ کر کے ان کو سجدے بھی کر رہے ہیں، نوٹ بھی دے رہے ہیں اور سجدے بھی کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے آپ، یہ جتنے بھی عوام ہیں اور جتنے بھی یہ پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بٹورنے والے ملا مولوی اور مفتی جتنے بھی ہیں، یہ اگر قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھ لیا ہوتا تو آپ یقین کریں کہ کوئی ان کے پاس اس کنڈیشن میں نہیں بھٹکتا جیسا کہ آپ نے دیکھا، بلکہ یہ سارے کے سارے بیلچے لے کر کے اور مزدوری کر رہے ہوتے۔ یقیناً یہ بات ہی ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھ لے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا، جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ یہ حرکتیں کرے گا جو آپ نے یہ کلپوں کے اندر دیکھی ہیں۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا رب العالمین کی بارگاہ سے درجات اپنے بلند کروا لیتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا مقرر بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں تو دیکھیں کیا کیا خیر و برکتیں ملتی ہیں۔ وہاں تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا لوگوں کو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آج کے ملا مولوی، بریلوی تو بریلوی، سنی تو سنی، لیکن دیوبندیوں نے بھی یہ رٹ لگائی ہوئی ہے چندے پر کچھ فرق نہ پڑ جائے کہیں۔ اگر لوگ قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھنا شروع کر دیں گے جو ان کی زبانوں میں انہی دیوبندی کے بزرگوں نے لکھا ہے،
وہ یہ نہیں کہیں گے انہوں نے غلط لکھا ہے، بلکہ وہ یوں کہیں گے نہیں ترجمہ تم نہیں پڑھنا، یہ ہم سے آ کر کے سیکھنا، ہم جو بتائیں گے بس وہی کرنا تم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ آج کے دور میں ہو چکا ہے، اور یہ ملا مولوی، یہ دیوبندی اور یہ سنی بریلوی یہ سب منع کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تم، قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ ہاں ان کی فقہ پڑھ لو، کبھی نہیں کہیں گے کہ ہماری فلاں فقہ کی کتاب نہیں پڑھنا تم سمجھ نہیں سکو گے، ہماری نماز کی لکھی ہوئی جو طریقہ ہم نے لکھا ہے وہ نہیں پڑھنا، بہک جاؤ گے، ہم سے خود آ کر کے پوچھو، کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ کا کلام، اس کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دغا، اتنی زیادہ نفرت، یہ صرف پیسہ ہے۔ اگر لوگ ہمارے سے پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے تو میاں پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لیا کرنا۔ لیکن یہ بھی بتا دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ یاد رکھنا کہ تم اپنے معاملات کس طریقے سے انجام دو گے، اللہ نے کیا فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارے اولو الامر کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر تم یہاں اولو الامر کے درمیان اختلاف پاؤ تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا، یہ ہے اتھینٹک۔ اللہ رسول کی طرف تو جبھی لوٹا سکیں گے جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جب قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ایک دیوبندی کہے گا، جیسے غالباً الیاس گمن صاحب نے کہا کہ ہمارا فقی کچھ کہہ رہا ہو اور ادھر قرآن کی ایک آیت آ جائے اور وہ اس کے خلاف ہو تو آیت کو چھوڑ دیں گے اور فقی کی بات کو مان لیں گے۔ ادھر دوسرا مفتی ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے امام ابو حنیفہ کی بات بھی مانی اور قرآن کے خلاف ہو یا صحیح حدیث کے خلاف ہو، وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ ایک ہی مسلک کے دو مفتی، دو مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، ان کے قولوں کے اندر تضاد ہے، ان کے عمل کے اندر تضاد ہے، اور پھر ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے نہیں قرآن کا ترجمہ تم نہیں پڑھنا۔ اللہ ان کو بھی، مفتیوں کو بھی، مولویوں کو بھی ہدایت دے اور قرآن سے جڑنے کی توفیق دے۔ رب فرماتا ہے ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو غور و فکر ہوگا نا، جب نہیں پڑھیں گے تو رب فرماتا ہے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، نفاق کا تالا، کفر کا تالا، شرک کا تالا اور ہر قسم کی بے ایمانی کا تالا۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کو نہیں سمجھنا، باقی سارا کچھ سمجھ لینا ہے۔ یہ 14 علوم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک علم رب نے نازل کیا قرآن کریم، کہتے ہیں 14 علم پہلے حاصل کر لو، اس کے بعد تم قرآن کو سمجھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔